السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے سیلف فائٹ اسلم نور راجپوت ایپیسوڈ 3۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بی جان، آپ اندر آئیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بی جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو احترام کے باعث ان کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ہو گئی تیاری؟ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی جان، بس مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، گھر ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ مدیحہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے اور روحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بی جان افسردہ تھی۔ ارے آپ اداس نہ ہو میری پیاری ماں جان، میں روزانہ آپ کو فون کیا کروں گا اور RJ سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کریں۔ وہ محبت سے بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے، تم تو بہت سمجھدار ہو، لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، وہ بھی بچہ ہے، 20 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسے نہیں ہے، اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تبھی بہت سمجھدار تھے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے۔ میں نہیں جانتی کل کو میری تربیت پر انگلی اٹھے۔ بی جان پریشان تھی۔ اچھا اب پریشان مت ہو، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا۔ وہ حشاش پشاش سے کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟ بی جان اسے گھورتی ہوئی اٹھی تو وہ مسکرا دیا۔ حانم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا، ٹیسٹ وہ نہیں دیتا تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ حانم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا اور پھر موبائل پر بجتی بیل کو دیکھنے کے بعد وہ فون سن رہا تھا۔ حانم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں شامو کاکا۔ وہ فون بند کرتے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حانم نے غصے سے پوچھا۔ او شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا اور حانم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا جبکہ پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد صاحب کا نمبر تو دے ذرا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ او ریئلی؟ وہ حیرانی سے مڑا۔ جی، آپ کے کارنامے انہیں بتانے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لو۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد حانم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس میں وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے خود کے غصے پر قابو پاتے ہوئے نمبر ملایا تھا۔ حشام RJ کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی، اس کا لہجہ سخت تھا۔ جی لیکن آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس حانم بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں۔ ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ اچھا آپ؟ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے کالج میں مسٹر RJ؟ حشام نے طنزی انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اسے کسی تعلیم ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ ابھی کافی سالوں بعد ایسا ہوا تھا۔ تمہارے کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ او یقین نہیں ہوتا، وہ اتنی بیوقوف ہے۔ روحان نے افسوس سے سر ہلایا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تم اسے جا کر پوچھنا جس نے فون کیا ہے، میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہارے اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے RJ کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس حانم۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے کے لیے قاصر تھیں کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔
اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ایلا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب فڑفڑائے تھے۔ اوہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی وہ میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے اپنی بدنصیبی سمجھوں؟ یہ اس کی بدنصیبی ہے ماہی، جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا۔ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ تم تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے جس کا وقار بہت زیادہ ہے، تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو، کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مس ماہی خوش ہو جائیں آپ کہ آپ کا دل کسی سطح مرد پر نہیں آیا جو عورت دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں نے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کی سحر اس کے اندر جاگ گئی تھی۔ واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی، ماہی مسکرا دی، اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ حنم نے مصروف انداز میں کال پک کی۔ ہیلو، میں سمے حنم، اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ میں حشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ کل آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجہ میں شائستگی تھی۔ جی آپ اندر آ جائیں پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی جب یہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھے بولی تھی۔ وہ آج ہی سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مردانہ آواز پر حنم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں یہاں میں سمیہ حنم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگی تھی۔ جی میں ہی ہوں، میں حنم، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ حنم نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا۔ کیا واقعی آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی، وہ ہلکا سا مسکرائی تو حشام اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ حنم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں حشام بن جبیل ہوں، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے روحان نے؟ دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعائیں چھن کر اندر آ رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان رکھے میز پر چمک رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب، ہاں وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ حشام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہے نا؟ مجھے پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل۔ حنم کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا وہ، اور الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ حنم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے مس حنم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال ساتھ رہا ہے، کیا مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال؟ آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا ہے۔ حنم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور حشام جبیل نے مشکل سے اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ جی میں سمجھی نہیں۔ حنم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ BBA کر رہا ہے۔ آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر FSC کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ حشام کو ان بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانی اچھی لگی تھی۔ جی پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سلفائٹ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ سلفائٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ میز پر تھوڑا جھک کر رازانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔
شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے، اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوہ خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھی جو ابی جان کے رتبے پر فائز تھی، جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پورے سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے۔ روحان جبیل بہت عزیز تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ ہر چیز کا بہت گہری نظر سے مشاہدہ کرتا تھا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ کنگارہ ہو جاتی تھیں۔ صرف ایک شخص جو اسے سب سے عزیز تھا وہ تھا حشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کچھ پکارا تھا، نہ اس نے ماں کہا تھا اور نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا حشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی ہکلاہٹ نہیں اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صدقے کے بکرے اس کے سر پر سے وار دے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ حشام نے پوچھا۔ جی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس اب آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں حشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جیسا روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نکچڑی، مغرور اور بے وقوف لڑکی ہے، حشام کو ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔ دھوپ کی چھاؤں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا، اور شاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندھیا سی گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جبیل، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشے ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطۂ نظر کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اندر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، جبکہ حنم نے صرف سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا، جانکی پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر، وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ حنم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سو کو آباد کرے گی اور بہت سو کو برباد۔ دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی، حشام جبیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا تھا۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں۔ سنو، قصہ سناتا ہوں، تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو؟ تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا، میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے سیاہ پر چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا، وہ راستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔
میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا. سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا. کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ سبھی اپنے. پھر کچھ اس طرح پلٹا مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی محبت ٹوٹ کے بکھری تھی. وہ رستے کھو گئے جیسے دن خوشیوں کے سارے سبھی سب سو گئے جیسے. بتلایا زندگی کیا ہے میری تکمیل کی اس نے محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو. یہ غلطی مت کبھی کرنا محبت درد ہے دل کا سو پگلے تم نہیں کرنا. کاش اس کو بتلائے کوئی محبت کے سبھی چہرے خوشی کے غم کے سب لمحے اس کے نام پہ کر کے. یہ غلطی کر چکا ہوں میں نکلنا اب نہیں ممکن. محبت کر چکا ہوں میں کب کا مر چکا ہوں میں. وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا. وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی. مس ام خانم. وہ رکی تھی. جی. وہ پلٹی. سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپراسی تھا. آپ کو میڈم نے اپنا آفس میں بلایا ہے. وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا جبکہ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. ان 20 دنوں میں پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا. اللہ خیر کرے. وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف پڑی تھی. آپ نے کسی پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے. پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی. وہ تو دھک سے رہ گئی تھی. جی وہ کلاس میں مسٹر روحان. تو آپ مجھے بتاتی مس ام خانم کہ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے. میڈم نے اس کی بات کاٹی. شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا. آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے. وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی. حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا ٹک گیا تھا. اسے واقعی آرزو کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. کالج میں میل اسٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی. اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی. وہ اسٹاف روم میں کم جاتی تھی. اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرزو کا بھی پتہ ہوتا. آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس ام خانم. مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں. اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں. وہ خاموشی سے اٹھائی تھی. اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی. روحان نے پوری کلاس کے سامنے دوبارہ اسے بے عزت کیا تھا. جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اسے گھر فون کر دیا تھا. وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا. وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا. وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے. آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا. جانے کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر. جو پرنسپل نے اس سے کہا وہ غلط نہیں تھا. وہ واقعی اس کی غلطی تھی لیکن وہ کیا کرتی. روحان جبیل اسے گلے کی ہڈی بن گیا تھا. کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا اور جب آ جاتا تو دماغ خراب کر دیتا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھی طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی تھی. اسے مضبوط بننا تھا لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. دیکھو تم آج کے بعد مس ام خانم کو تنگ نہیں کرو گے. ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا. اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا. چنگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا. دیکھو آرزی اچھی بات نہیں ہے. دیکھو شامو کاکا تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو. یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا. وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا. چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی. شرم کرو یار وہ ٹیچر ہے تمہاری. اور حشام کی بات پر اس کا کہکہا بلند ہوا تھا. ویسے نہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں. اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے. وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک ہنگ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا. ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا. لوگ آ جا رہے تھے. حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. اس بار جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی. وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرزی کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا. کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا. کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا. اتنے بیزار اتنے گمراہ اتنے آرزی کبھی نہیں بدلنے والا. مجھے رومائٹس بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا آرزی کو تم ایسا ہی پاؤ گے. وہ پورا اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا. آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اوکے اپنا خیال رکھنا. حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا. اوکے شامو کاکا اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سب پتہ ہے وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا. وہ شرارت سے کہہ رہا تھا. بکواس بند کرو. حشام نے اسے ڈپٹا اور پھر
وہ ہزاروں دعائیں آرجے کے نام کر کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے پوچھنا کہیں ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سا انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ایک بار پھر اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں، بلکہ ہزاروں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ فوٹو کو بیچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا۔ اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ ڈیم اٹ، اس نے لیپ ٹاپ کو پٹکنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاوا سے بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، اس کا پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی، نہ جانے کیوں پھر وہ آگ اسے جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکا دے رہا تھا؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی، دروازے کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ ہانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔ صحن میں بلاغ کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنا پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے سے مل کر کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے کہ وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دیوار پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونے میں عجیب طرز کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس؟ ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا، اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطۂ نظریہ بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہے باس۔ ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا، جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھولا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اسے ریحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اسے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی اور نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قانون کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ روشنا پرنسپل کی بیٹی اور آرجے کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ ریحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ ہانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پراعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی، جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پر بات کرنا۔ ہانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو ہر شام بیٹا؟ خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہے۔ روحان کیسا ہے؟
بیجان کو اس کی فکر زیادہ تھی. وہ پیرس فون کر کے حشام سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہوتا تھا. جی بیجان وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے. حشام نے فیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بیجان کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی تھی. ابھی آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا. ماشاء اللہ، میرے بچہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین. بیجان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں. کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بیجان نے فون بند کیا تھا. وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا. باہر برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. اس نے آنکھیں بند کی تھیں جب اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی. وہ لیکچر پر بالکل نہیں دھیان دیتا. ایک تیز روشنی کی چمک اس کی تھوڑی سی ابھری اور پل میں مدھم ہو گئی تھی. حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی. امی خانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا. وہ الجھا ہوا تھا. شاید اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چین پر وہ موتی جیسا کیا ہے جو ایک چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے. اف، حشام بن جبیل کی اس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم. سو جاؤ سکون سے. اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھیں. لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی. اس سے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنا خواب. وہ کسی کو بتانے نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی تھی، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں. اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولیت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی. کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی. گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا اب وہ اسے سلام کرتے تھے. سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ خانم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا تھا. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں. شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی. ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا. نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریر اور کوٹیشنز نکل آئی تھیں. وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی اور پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا. روز کا پاگل پن. کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو سحر پاگل پن ہی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس پر شک کا اظہار کریں تو میں اس کی 5 وجوہات پیش کروں گا. مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو موجود ہی نہیں تھیں. وہ سنائی دے رہا تھا جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا. میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں. مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی. میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں. مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں اور شکر ہے کہ ایسا ہوا. ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن، ڈس اورینٹیشن، افیکٹیولی لیبائل، ایمنیشیا، یہ پانچوں کیفیت مجھ پر طاری تھی اور آج یہ پھر میرے ساتھ ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی. میں خواب دیکھ رہا تھا. اس بارے میں ہمیں ابھی کچھ معلوم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن دماغ کی یہ حالت جو نیند کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے یہ ذہنی تجربات جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل، بایولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری بھی. 50 اور 60 کی دہائی میں الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کو پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ شروع ہوا. لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کی امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ ان کے لیے اتنا طویل انتظار کیا جائے. اس سے ہونے والے بریک تھروز کے سیگمنٹ فرائڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا. 1 صدی تک یہ سائیکولوجی اور سیکیٹری پر چھائے رہے تھے. فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں. ہی نیند کی نیورو سائنس نگاہ سے ہم سائنس لحاظ سے ٹیسٹ ایبل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں. جب ہم الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسا کہ کسی اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے اور کس اسٹینڈ سے اونچے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن MRI اسکینر اس اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جن میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ کی جا سکتی ہے اور اس سب میں ایکٹیویٹی کی 3D تصویریں بن سکتی ہیں، یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چل رہا ہے. پہلی بار ان گہرے 70 کچھ تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھائے ہوئے تھے. جب خواب شروع ہوتا ہے تو MRI اسکین دیکھتا ہے
कि कई जगह रोशनियाँ जल उठी। 4 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है दिमाग के पीछे बसे हिस्सों में, जिनसे हम देख सकते हैं। मोटर कॉर्टेक्स में जो हरकत करने वाला हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस और आसपास के इलाके में जो शख्स याददाश्त से मुतालिक है, और दिमाग के गहरे जज्बाती मरकज़ एमिगडाला और सेनोगलेट कॉर्टेक्स जो जज्बात को पैदा और प्रोसेस करते हैं। ख्वाब की हालत में जज्बाती हिस्सों में होने वाली एक्टिविटी जागने वाली हालात के मुकाबले में 30% ज़्यादा होती है। एक और हैरानकुन चीज़ ये थी कि दिमाग के कुछ हिस्से तो जैसे बंद पड़े होते हैं, खासतौर पर दाएं और बाएं तरफ के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो हिस्सा है जो दिमाग के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है, सोच को तरतीब देता है और मंतक रखता है। ख्वाब को हम ऐसे हालात कह सकते हैं जहाँ हरकत, जज्बात, बसारत और याददाश्त तो एक्शन में है, लेकिन मंतक का खास दखल नहीं। अब हम ख्वाब की दुनिया को करीब से जांचने के काबिल हो गए हैं। हम ये बता सकते हैं कि ख्वाब में जज्बात की शिद्दत है या दौड़ भाग ज़्यादा है, लेकिन क्या हम ख्वाब की नेचर पढ़कर ये बता सकते हैं कि ख्वाब किस बारे में है? कोई खातून है या गाड़ी है या फिर खाने की चीज़ नज़र आ रही है? जो जो तहरीर पढ़ रही थी उसकी आंखें चमक रही थी। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था वो सब भूल गई थी। जापान में 2013 में डॉक्टरों की यासुका मिटाने की तहकीकाती टीम ने इस कोड को पहली बार खोला और हमें एक मुश्किल एथिकल मकाम पर ले गए हैं। ये सिर्फ 3 अफराद पर किया गया था और नताइज इब्तदाई शक्ल में है। इसमें अफराद के कई रोज़ तक MRI स्कैन किए गए। जब भी सोचते थे तो ख्वाब के बाद इनको जगाकर पूछा जाता था कि उन्होंने क्या देखा। ख्वाब की रिपोर्ट ली जाती थी। मैंने एक बड़ा कांसे का मुजस्सिमा देखा। मैं एक छोटी पहाड़ी पर था और नीचे घर, सड़कें और दरख्त थे। इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठी करके उसकी 20 कैटेगरियाँ बनाई गईं, जिसके ख्वाब आमतौर पर आते थे। गाड़ियाँ, किताबें, फर्नीचर, कंप्यूटर, मर्द, ख़वातीन, खाना। इन रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता था कि एक शख्स की उन मौज़ूआत पर ब्रेन एक्टिविटी कैसी रहती है। उसको टेस्ट करने के लिए जागती हालत में ऐसी तस्वीर दिखाई गई और फिर एक्टिविटी देखी गई कि क्या ये वैसा ही है। ये काम किसी जुर्म वाले मंजर में DNA की टेस्टिंग जैसा है। इस सब को देखकर साइंसदान इस काबिल हो गए कि MRI की तस्वीर देखकर ये बता देते थे कि सोने वाला ख्वाब में किसी मर्द, किसी ख़वातीन, कुत्ते, बिस्तर, फूल या चाकू के बारे में देख रहा है। वो इस शख्स के जहन पड़ रहे थे। ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन कामयाबी का तनासुब अच्छा रहा। और इससे ये नहीं पता लग सकता था कि कौन सी वाली खातून ख्वाब में है, लेकिन ये पता लग सकता था कि ख्वाब में कंप्यूटर गेम नहीं खेला जा रहा है। उसे ख्वाब डिकोड करने का पहला कदम कहा जा सकता है। इस नॉलेज से कई दिमाग अमराज में मदद मिल सकती थी, खासतौर पर ट्रॉमा की सूरत में आने वाले डरावने ख्वाबों में। उसमें कोई शक नहीं कि एक तंग करने वाला इलाका है। अपने ख्वाब एक बड़ी ही प्राइवेट चीज़ रही है। हमारा अपने इंतखाब रहा है कि हम किसी ख्वाब को शेयर करें और किसको नहीं। इस तजुर्बे में लोग ने अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन क्या ये कभी साइंस से बढ़कर फ़लसफ़े और एथिक्स के इलाके में पहुंच जाएगा? क्या हम मुस्तक़बिल करीब में ख्वाब को अच्छी तरह डिकोड कर सकेंगे? ऐसे अमल को जिस पर माँ सिवाय एक बहुत छोटी अक़लियत है, हमें खुद को इख्तियार नहीं। और जब ये हो जाएगा तो क्या ख्वाब देखने वाले को उसे ख्वाब का ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या इस तरीके से उस शख्स के बारे में क्या सराई करना लगाना ठीक होगा? क्योंकि ये तो एक ऐसा अमल है जिसका शौरी तौर पर आर्किटेक्ट वो खुद नहीं, और अगर वो नहीं तो फिर कौन? ये कुछ मुश्किल सवालात हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। 15 मिनट बाद आर्टिकल का हर लफ्ज़ समझकर पढ़ने पर उससे कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन बहुत से सवालात अभी भी जहन में गर्दिश कर रहे थे। आज वो क्लास में मौजूद था। हानम उसे देखकर एक पल के लिए डर गई थी। वो स्याह रंग की हुडी पहने हुआ था जो उसके आधे चेहरे को छिपा कर रखती थी। जिस शख्स ने ख्वाब में उसे धक्का दिया था वो भी ऐसे ही ड्रेस में मलबूस था। हानम ने खुश होठों पर ज़बान फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया और उसे हैरत हो रही थी कि मुकर्रर वक्त पर वो कैसे आ गया, लेकिन उसकी नज़र अभी भी खिड़की से बाहर थी। हानम ने शुक्र अदा किया था, वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी। मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एक स्टूडेंट ने सवाल किया था। जी बिल्कुल। वो पढ़ने के साथ साथ कभी कभी कुछ दिलचस्प मौज़ूआत पर उनसे बात कर लेती थी। मैम, मुझे ख्वाब क्यों आते हैं? उसके सवाल पर हानम चौंकी थी। वो खुद भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। क्योंकि हम सोते हैं बुद्धू। किसी ने उसका मजाक उड़ाया था और पूरी क्लास में दबी दबी सी हंसी गूंज गई थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ख्वाबों का जिक्र इस्लाम में भी है। हज़रत आपने फरमाया था कि हमें अपने ख्वाबों पर ध्यान देना चाहिए। वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए पैगाम होते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान हमें बहका देता है।
ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ نہیں، ضروری نہیں۔ ایسا کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک لوسیڈ ڈریمر ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آرجے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ حنم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھیں، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ حنم کی طرف تھا۔ اس وقت حنم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار حنم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ ریحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ حنم نے ایک بار سوچا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ بولے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر ریحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دے، کیا آپ کر سکیں گے؟ حنم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ حنم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حنم ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اچھا جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو حشام واپس چلا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے حشام کو جو حنم ہے وہ اچھی لگی کیا؟ مجھے تو لگتا ہے، خیر چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور یہ تو مجھے بالکل اچھا نہ کرو ریحان جبیل، پتہ نہیں کیا عجیب سی مخلوق سی چیز ہے، سمجھ بھی نہیں آتا۔ ہر چیز کو میں مذاق میں لینا ویسے بھی اچھا نہیں لگتا نا، ہے نا؟ چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور انہیں ہمیں سنتے رہیے، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے گا۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔